السلام علیکم ویورس، اشرف سلی یوٹیوب چینل میں آج کا ہمارا ولاگ پاکستان اور بنگلہ دیش پر ہے کہ کیا وہ انڈیا پر حملہ کر سکتے ہیں. اور سوچنے والی بات ہے کہ از دیٹ پاسبل کہ پاکستان اور بنگلہ دیش بھارت جیسے ملک کے اوپر حملہ کریں. اور میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. ماضی میں ایسا بہت کچھ ہوتا رہا ہے. پاکستان اور انڈیا آپس میں لڑتے بھی رہے ہیں، کارگل تک دونوں کے ملکوں کے درمیان جنگیں بھی ہوئی ہیں، لڑائیاں بھی ہوئی ہیں. لیکن یہ جنگیاں لڑائیاں بھی ان کا جو پس منظر ہے وہ بڑا مختلف ہے. مختلف اس طرح سے ہے کہ جو کشمیر ہے، کشمیر کے مسئلے کے اوپر پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ایک اختلاف ہے اور اس مسئلے کو اصولی بنیادوں پر طے کرنے میں جو انڈین رکاوٹ ہے، اس کے اوپر فرسٹریشن ہوتی رہی ہے، لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. پاکستان نے اپنے اینڈ کے اوپر جو کچھ بھی کیا وہ اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، اس کے پیچھے ایک کہانی ہے. انڈیا نے اس کے اوپر جو ایلیگیشن لگائے وہ ایک الگ کہانی ہے، اس پر ہم بات نہیں کرتے ہیں. لیکن آج کے دور میں 2025 میں از دیٹ پاسبل کہ بنگلہ دیش اور پاکستان جیسے ملک جو اقتصادی طور پر بھی اور دفاعی طور پر بھی کم از کم انڈیا ان کے مقابلے میں بہت بڑی ایک انویسٹمنٹ رکھتا ہے، اس کے ساتھ لڑائی کریں گے یا جھگڑیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. بنگلہ دیش بالکل بھی ایسا نہیں کرے گا کہ بارڈرز کے اوپر انڈیا کے ساتھ جنگ شروع کر کے بیٹھ جائے. پاکستان کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ انڈیا کے ساتھ جنگ کے میدان میں کھڑا ہو اور اپنی توانائیاں ضائع کرے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں آپس میں مل کر ٹریڈ سے لے کر پولیٹکس تک اور ڈپلومیسی سے لے کر کلچرل ٹائز تک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں، ایک دوسرے کی آئیڈینٹی کو تسلیم کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کریں، خاص طور پر سیکیورٹی میں اور اکانومی میں. پاکستان اور بنگلہ دیش کو ایک پیکٹ کرنا چاہیے جو دفاعی معاہدہ، کہ دونوں دفاع کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں. دونوں دوسرا معاہدہ اکانومی کا کریں کہ معاشی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ریجنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی تعاون کریں. بے شک امریکہ کی ٹیرف وار ہو یا پھر اس ریجن میں چین سے لے کر رشیا تک اور یورپی یونین سے لے کر جو عرب ممالک ہیں ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں یا ان کے جو آپ کہہ لیں کہ اکانومی کے ٹائز ہیں، ان کے ایشوز ہوں، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، جیسے ہو بھی رہا ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی بنگلہ دیش نے چین کا وزٹ کیا ہے، بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو نے، اور روڈ اینڈ بیلٹ جو ہے چین میانمار، اس میں شامل ہونے کا باقاعدہ انہوں نے رضامندی ظاہر کی ہے. روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو میں بھی شامل ہو رہا ہے بنگلہ دیش. یہ جو ترقی ہے، یہ جو اکانومی کا گرو ہے، وہ پاکستان کا ہو یا بنگلہ دیش کا، وہ لامحالہ انڈیا کو ایک ایسی فائٹ بیک دے گا جس سے انڈیا کے جو عزائم ہیں، انڈین رولرز کے جو عزائم ہیں، توسیع پسندانہ بالادستی کے عزائم جو ان سے ہیں، ان میں کریکس ڈالے گا. اور اس جنگ کی ضرورت ہے کہ ہم اکانومی کے میدان میں لڑیں. جیسے آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار جاپان نے اور جرمنی نے جنگ لڑی، دونوں ملکوں نے جنگ لڑی اکانومی کی اور اپنے آپ کو اکانومی کی پاورز بنایا دنیا کی. اسی طرح سے ان دونوں ملکوں کو، بنگلہ دیش اور پاکستان کو، اکانومی میں وار کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری جنگ جو ان سی ہے وہ اپنے عوام کے لیے کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں جو غربت ہے، جو جہالت ہے، جو ایک آپ کہہ لیں کہ پسماندگی ہے، جو ناانصافی ہے، جو ظلم اور تشدد ہے، اس کے خلاف جنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جنگ انڈیا کے مقابلے میں ہمارے لیے بہت آسان ہے. ان دونوں ملکوں کی آبادی جو ہے وہ کل ملا کر کوئی 40 سے 45 کروڑ کے قریب بنتی ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کی، جبکہ انڈیا کی آبادی 140 کروڑ ہے. آپ ذرا سوچیں اس چیز کا. ان دونوں کی آبادی جو 40 کروڑ ہے، ان میں اگر ہم آدھے لوگ بھی دیکھیں کہ وہ غربت میں اور اس کی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، یعنی 20 کروڑ لوگ، تو اس کے مقابلے میں اگر انڈیا کے آدھے لوگوں کو دیکھیں گے ہم، تو 70 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں انڈیا کے جو کہ برے حالات میں ہیں. انڈیا کو ان لوگوں کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک ملک کو، ان دو ملکوں کو اپنے 10-10 کروڑ لوگوں کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے. اپنے لوگوں کو مضبوط کریں، ان کو خوشحال بنائیں، ان کی اکانومی کو بہتر کریں. ان کے جو بنیادی مسائل ہیں، غربت کے، بے روزگاری کے، مہنگائی کے، اور آپ کہہ لیں کہ جہالت کے، بیماری کے، افلاس کے، پسماندگی کے، ناانصافی کے اور قانون کی بالادستی سے محرومی کے، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں پاکستان اور بنگلہ دیش اپنے اپنے لوگوں کے لیے. یہ جو جنگ ہے، یہ بہت پہلے مودی جی نے یہ بات کہی تھی کہ اس میں جنگ لڑتے ہیں، تو آئیں ہم لڑتے ہیں اس میں جنگ.
اور جہاں تک رہی جنگ لڑنے کی بات، تو جو جنگ انڈیا اس وقت لڑ رہا ہے نا، جس طرح سے اندھا دھند وہ اسلحے کے اوپر جوہری ہتھیاروں سے لے کے روایتی ہتھیاروں تک جو پیسہ خرچ کر رہا ہے، دنیا کا غالباً بلکہ آئی تھنک سو کہ پہلا بڑا ملک ہے دنیا میں، ٹاپ آف دا لسٹ ہے انڈیا اسلحے کی خریداری والا۔ ابھی امریکہ میں جاتے ہیں تو وہاں اسلحہ خریدتے ہیں، رشیا جاتا ہے تو وہاں اسلحہ خریدتے ہیں، دنیا کی یورپی یونین میں جاتے ہیں تو فرانس میں جاتے ہیں تو وہاں سے اسلحہ خریدنے کی ڈیلیں کرتے ہیں۔ اور بھائی اتنا باہر اپنے کس لیے لگانا ہے؟ اور پھر آپ کشمیر میں جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں دفاع کے اوپر، اسلحے کے اوپر، اپنی قوم پر خرچ کریں، کشمیریوں کو اپنی زندگی جینے دیں۔ جس طرح سے آپ اقلیتوں کو دبانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اس سے نکلیں، اقلیتوں کو گروم ہونے دیں۔ ہر اقلیت انڈیا کی، بے شک وہ مسلمان ہے یا کوئی بھی ہے، وہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہو کر چلنا چاہتی ہے، لیکن آپ ان کو ملک سے الگ کرنے کے چکر میں ہیں، جو ایک فیو ہینڈز آف ہاکس ہیں ان انڈیا۔ تو یہ لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو اور بنگلہ دیش کو یہ جنگ لڑنے کے لیے جو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ چین سے سیکھیں۔ چین نے جس طرح سے پچھلے کئی دہائیوں سے کسی ملک میں کوئی جنگ نہیں لڑی، کہیں پر بھی جنگ نہیں لڑی۔ امریکہ ہر سال کہیں نہ کہیں نیا پھڈا کھول کے کھڑا ہوتا ہے، ٹریلینز آف ڈالر اس نے جنگوں میں ضائع کیے ہیں، افغانستان سے لے کر عراق تک، اور لیبیا سے لے کر یمن تک، اور غزہ سے لے کر پتہ نہیں کہاں کہاں پہ وہ جو اس نے اسلحہ اور پیسہ دیا۔ اور یہ جو رشیا کی یہ جنگ جاری ہے اس کے ساتھ، اس کے جو پڑوسی ملک کے ساتھ، اس کے پیچھے بھی وہی ہے، امریکن پیسہ، ڈالرز، راؤنڈ اباؤٹ آپ کہہ لیں کہ 300 ارب ڈالرز کیف کو دیے ہیں امریکہ نے یوکرین کو۔ تو یہ جو جنگ میں پیسہ، اس کے مقابلے میں چین ایسا نہیں کرتا، وہ اپنی اکانومی پر خرچ کرتا ہے۔ تائیوان اس کے ساتھ کھڑا ہوا ملک ہے، جب چاہے چین اس کو ٹیک اوور کر لے، لیکن وہ نہیں کر رہا۔ وہ اپنی اکانومی سے اور اپنی خوشحالی سے تائیوان کو اپنے سامنے جھکائے گا۔ اور صرف تائیوان ہی نہیں، سنگاپور ہو یا کوئی بھی دوسرا خطہ ہو یا ریجن ہو، دنیا بھر میں جو چین کی اکانومی ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے۔ چین کی جو آپ کہہ لیں کہ اس کے جو وار فیئرز ہیں وہ ڈومینیٹ نہیں کر رہے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کو چین سے سیکھنا چاہیے، دونوں کے چین کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ چین کے ساتھ مل کر اگر وہ اس خطے میں اپنی اکانومی کو مضبوط کرتے ہیں تو ان کی اکانومی کی مضبوطی کا مطلب یہ ہوگا کہ دو مضبوط، طاقتور، مضبوط معیشتیں اس خطے میں پیدا ہوں گی، جو انڈیا کو کارنر کریں گی اس کے آپ کہہ لیں کہ بدعمالیوں کو روکنے کے لیے۔ تو اس جنگ کی ضرورت ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ بنگلہ دیش اور پاکستان اس جنگ پر توجہ دے رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ دونوں ملک اور ریاستیں اپنی اپنی جگہ پر اپنی طاقت کو مضبوط کریں گی۔ انڈیا جو ہے وہ اپنی دفاع کے اوپر یا اسلحے کے اوپر یا جنگی جنون کے اوپر جو پیسہ خرچ کر رہا ہے، وہی پیسہ اس کے اپنے گھر میں مسائل کی بنیاد بنے گا۔ ہم اس موضوع پر مزید بھی گفتگو کریں گے، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔